الله الرحمن الرحيم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے امام آمین سے مل گئی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ آمین کے باب کی وہ روایت ہے جس سے آمین کے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نماز کے طریقے کے پہلو گفتگو چل رہی ہے جس میں سر دست ہم نے سرسید بات کو جانا کہ نماز شروع کرتے وقت ہمیں صرف تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آتا ہے رفع دین کا، تو احادیث کے باب میں اس کے جو کلمات موجود ہیں اس میں حذو منکبی ہے حیال اذنی، یعنی کندھے کے مقابل یا کان کے لو کے مقابل ہاتھ اٹھا کے رفع دین کرنا ہے۔ لہذا کندھے کے مقابل اور کان کے لو کے مقابل ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے روایت کی صراحت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو سینے باندھنے کے تعلق سے حدیث کی محترم کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، دوسری کتاب مسند احمد حنبل ہے، تیسری کتاب ابو داؤد جو مراسل ابو داؤد سے مروی ہے۔ ان 3 روایات کی روشنی میں رفع دین کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھنا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے چونکہ کچھ جہالت کا پہلو غالب ہے، کب کہاں کس رفع دین کرنا چاہیے، تو آپ یاد رکھیں اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں 3 جگہ رفع دین کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ تیسری رکعت میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب رفع دین کہنا ہے، تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے رفع دین کرنا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں صرف 2 مقام پہ، ایک رکوع میں جاتے وقت اور ایک اس سے اٹھتے وقت۔ یہ پہلو اپنا ہوا۔ اب اس کے بعد اپنی بات آتی ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے بیچ کیا پڑھنا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے روشن ہو گئی کہ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے تعلق سے جو روایات اپنے پاس موجود تھی اس کو ہم نے بتایا، ان تمام میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تمام روایات کا تقابل قائم کیا جائے اور افضلیت کی نگاہ میں رکھا جائے تو اللہ باعث بینی کو ہی یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آمین کے تعلق سے، اپنے سامنے کتب 6 کی روایات موجود ہے۔ کتب 6 کی روایات کا کوئی باب کھولیں گے انشاءاللہ آپ تو آپ کو آمین کے تعلق سے الگ الگ کلمات ملیں گے، لیکن یہ بات آپ کو کنفرم ملے گی کہ آمین کہنے کے تعلق سے امام اور مقتدی دونوں ساتھ کہیں گے۔ اب اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہاں جملہ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو پتہ چلا یہ روایت خود دلیل بنتی ہے کہ امام زور سے آمین کہے گا، کہ اس کے سننے کے بعد آپ کو کہنا ہے۔ اور اسی طریقے ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آمین زور سے کہتے تھے۔ تو دینی بھائیوں، نماز کے شروع کرنے کے طریقے گفتگو چلتے ہوئے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ اور قرأت کے بیچ میں دعائے ثنا پڑھنی ہے۔ رفع دین کرنے میں ہمارا ہاتھ کندھے کے مقابل میں جائے یا کان کے لو کے مقابل میں جائے۔ اگر آپ کان کے لو کو انگوٹھے سے چھوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر اٹھ جائے گا۔ حدیث میں حیال اذنی اور فروض اذنین دو آتا ہے، لہذا جیسے کندھے کے مقابل میں ہاتھ اٹھا ہے اسی کو تھوڑا اوپر کریں گے تو آپ کے بیچ کی انگلی آپ کے کان کے لو کے مقابل میں ہوگی۔ اس لیے پتہ چلا شریعت میں جو کتابوں کی ترتیب موجود احادیث کے تعلق سے، اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو رفع دین کرتے ہیں جس طرح لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں کوئی کمزوری ہو
اٹھ نہ سکتا ہو، ہم اٹھائے ایسے کر کے پھر آپ باندھ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا نماز جتنے تمام سنن کے مجموعے کا نام ہے، جان بوجھ کر آپ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ رفع دین کے بغیر نماز ہوگی نہیں ہوگی، یہ سوال اٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ لوگ اس کو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ آپ یاد رکھنا نبی سے ثابت شدہ کوئی کام اگر کرنے کی طاقت ہے، اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب دنیا میں دیا جا چکا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو تلقین کیا تھا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، آپ نے کہا کہ نہ تو کھا سکے، وہ مرتے دم تک اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ اس ناطے جان بوجھ کر کے آپ کوئی سنت چھوڑ نہیں سکتے ہو، لہذا رفع دین ہم کیوں نہیں کریں گے؟ سوال بنتا کیوں نہیں کریں گے؟ آپ سوال بنا لو، رکوع میں دعا نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھو گے؟ سوال بنتا ہے۔ اب اگر آپ جانتے تو کیوں نہیں کرو گے؟ یہ مسئلہ اٹھتا ہے۔ اس ناطے نماز جتنے سارے سنن کے مجموعے کا نام ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑ سکتے حاضرین۔ اس ناطے میں نے آج ہی ابھی ساری کتابیں گھر پہ رکھی ہیں ترتیب کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم کہاں کس موڑ پہ ذاتی طور پہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کو ہم نے اس بات کو وضاحت کی تھی کہ جہاں تک سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ جہری سری پڑھنا ہے۔ جب بھی جس وقت اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ پیش آیا ہے، صحابی نے زور سے پڑھا ہے جس سے آپ نے روکا ہے، اور آپ کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ سری نمازوں میں جو آپ کی عصر اور ظہر کی نماز ہے، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے الحمد کے علاوہ کوئی سورت پڑھتے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پر آپ کو ہر نماز میں صرف پابند کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کا، ٹھیک ہے؟ اس ناطے دینی بھائیوں، ان سارے مسائل کے بتلانے کا ایک ہی مقصد ہے، جو نماز ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس کو ہم ایسا سنوار لیں کہ جیسے نبی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کن سے کہا تھا؟ جو نبی کے پاس آئے تھے، رات 20 دن ٹھہر چکے تھے، اب گھر جانے والے ہیں، ان کو آپ نے فرمایا تھا دیکھو نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو آپ کو پتا چلے گا بہت سارے صحابہ نے صحابہ کے سامنے نبی کا طریقہ کر کے دکھلایا، دکھلانے کے بعد سب نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل نبی کے نماز کے عین طریقے مطابق کیا ہے۔ دلیل بنی صحابہ بھی عملی مشق کرنے کے لیے آپس میں ایسا کام کرتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین تجھ کو راضی کرنے کے جو بھی نیک کام اللہ میں کر رہا ہوں، اللہ سے قبول فرما کر ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔